السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ مسلم لیگ نون نے کچھ بڑے فیصلے کیے اور ڈرائیونگ سیٹ بدلنے کا فیصلہ کیا۔ ان پر اب کون پیچھے بیٹھے گا اور کون آگے، یہ تو نواز شریف کی سوچ ہے، لیکن دوسری طرف جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے تقریباً ان کی امیدوں کو زندہ ہی دفن کر دیا۔ وہ تو کہتے ہیں استعفوں کے متعلق بات ہی نہ کرو، اور سی میٹنگ بھی کینسل ہو گئی، سب کچھ۔ جب پیپلز پارٹی تو آگے نکل گئی ہے، اس کو تو لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ بی ٹیم ہے حکومت کی، اور کم از کم نواز شریف کے لوگ یہی کہہ رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جہانگیر ترین نے حکومت پہ الزام لگایا کہ اسے جان بوجھ کے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان میں کیا حقیقت ہے اور اس پہ بھی بات کریں گے۔ عمران خان نے اپنے سب سے بااعتماد ساتھی، جس نے وفاق سمیت پنجاب میں بھی تحریک انصاف کی حکومت بنانے میں اہم کردار ادا کیا تھا، اسے احتساب کی سولی پہ کیوں چڑھایا؟ اس کا انجام اب کیا ہوگا؟ اس کا نقصان کیا عمران خان کو ہوگا یا جہانگیر خان ترین کو؟ جھانسی کی رانی مریم نواز کے باہر جانے کی خبریں اب گردش کرنا شروع ہو گئی ہیں۔ کتنا بڑا اتفاق ہے کہ پی ڈی ایم بننے سے پہلے مریم کے جانے کی باتیں تھیں، اور اب پی ڈی ایم کے بعد اس کی کیا حقیقت؟ کیا مریم نواز سیاست کا سوئچ آف کر چکی ہیں یا ان کے لیے آف کر دیا گیا؟ لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سوئچ آن نہیں کیا، یعنی سبسکرائب نہیں کیا، تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ ایک طرف لوگ مہنگائی، بے روزگاری اور غربت سے سخت پریشان ہیں، اور ہر روز کسی نہ کسی شہر سے خودکشی کی خبریں آ رہی ہیں، تو دوسری طرف حکومت اور اپوزیشن اپنے کھیل میں مصروف ہے۔ ہر روز ایک سے ایک ایسی خبر ملتی ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ پہلے ہم ماضی دفن کر کے بھارت کے ساتھ آگے چلنے کی بات کرتے ہیں، اور پھر اس معاملے کو ایسا مذاق بناتے ہیں کہ ذاتی اختلافات میں دفن پی ڈی ایم کو بھی بات کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے۔ بھارت سے تجارت کے معاملے پہ جو ہوا ٹھیک ہوا، ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن اس سے پہلے جو سب کچھ ہوا وہ کیا تھا؟ عوام کو یہ جاننے کا حق ہے کہ دنیا کو یہ تاثر کیوں دیا جا رہا ہے کہ حکومت پاکستان اپنی پالیسیوں پہ تذبذب کا شکار ہے، یو ٹرن لے لیتی ہے، کبھی ہاں کبھی نہ۔ حکومت کے امیج کو بری طرح یہ باتیں متاثر کر رہی ہیں، لیکن ان سب کے باوجود پی ڈی ایم ایک طرف حکومت پہ تیر برسا رہی ہے، دوسری طرف اپنی صفیں بھی تتر بتر کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایک طرف رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اقدام ناقابل کافی ہے، دوسری طرف بلاول کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے خلاف ہی مورچہ سنبھالے بیٹھی ہے۔ مریم کی خاموشی بتا رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کی ڈرائیونگ سیٹ چینج ہو چکی ہے، اور مفاہمتی سیاست کے لیے ڈرائیونگ سیٹ پر شہباز شریف اب آ رہے ہیں۔ جب تک ان کی ضمانت نہیں ہوتی، چیزیں حمزہ شہباز دیکھیں گے اور مریم نواز بیمار ہی رہیں گی۔ یہ میاں نواز شریف اور مریم کی اہم خاصیت ہے کہ ایسے معاملات جیسے عوام پہ منفی اثر پڑ سکتا ہے، اس معاملے میں جھوٹ اور ڈرامہ کرنے کے ماہرین ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کے خاندان میں کوئی واقعی بیمار ہو جاتا ہے تو بھی لوگ یقین کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر عدنان کو لندن سے بلائے اور مریم نواز کے بچپن کی بیماریاں گنوانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ مریم واقعی بیمار ہے۔ ہمیں تو پہلے کا یقین ہے، لیکن وہ اور بیماری کی بات کر رہے ہیں۔ ایسا نون لیگ نے تمام اختلافات کے باوجود پی ڈی ایم کو قائم رکھنے میں اپنی عافیت سمجھی ہے، اس لیے جوشیلے لیڈر بیک سیٹ پر اور نرم مزاج فرنٹ سیٹ پر پڑے ہوئے ہیں۔ حمزہ شہباز کو ان کے والد نے پنجاب میں کسی بھی قسم کی چھیڑ چھاڑ اور عدم اعتماد سے روک دیا ہے، انتظار کرنے کو کہا ہے۔ ویسے بھی یہ بات کس کو نہیں پتا کہ بزدار کی کارکردگی جس طرح پنجاب میں تحریک انصاف کی مقبولیت میں کیل ٹھوک رہی ہے، اور جس طرح اس کا فائدہ نون لیگ کو ہو رہا ہے، اگلی حکومت حاصل کرنے کے لیے نون لیگ کے مفاد میں یہی بہتر ہے کہ بزدار کو نہ چھیڑا جائے۔ اس سے پنجاب کے ساتھ ساتھ وفاق بھی نون لیگ کے ہاتھ میں آنے کے چانسز ہیں۔ کیا میاں نواز شریف سے کوئی یہ پوچھے گا کہ اب کیوں خاموشی اختیار کی ہوئی ہے؟ کیا انہوں نے تمام مقاصد حاصل کر لیے ہیں یا کسی مصلحت کے تحت خاموش ہیں؟ کیا کسی جد و جہد میں مقاصد حاصل کرنے والوں کے لیے صحیح موقع کی تلاش کرنی پڑتی ہے؟ اس وقت میاں صاحب کی اخلاقی پوزیشن ہے کیا؟ جب دل کرے مزاحمتی سیاست، جب دل کرے مفاہمتی سیاست۔ کیا آپ نے اس ملک، عوام اور جمہوریت کو سرکس سمجھا ہوا ہے؟ اپنی ترقی اور برے حالات کی خود ساختہ جھوٹی کہانیاں سنا کر پورے معاشرے کو مایوسی اور عدم برداشت کے اندھیروں میں جھونک دیا۔ سیاسی مداری رنگ رنگ کی بولیاں بولتے ہیں، اپنے لیڈروں کی بڑی بڑی غلطیوں کا دفاع کرتے ہوئے بڑی ڈٹائی اور بے شرمی کے ساتھ ان کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کو دفن کرنے والے شاید یہی لوگ ہیں۔ چیخیں مار مار کے عوام کو یقین دلاتے ہیں کہ ان کے لیڈروں نے جو کچھ بھی کیا وہ عوامی فلاح و بہبود اور ملک کی بہتری کے لیے کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ ترقی کے نام پہ ریاستی وسائل کا استعمال کبھی ان کی بہتری کے لیے تو کیا نہیں کیا۔
غریب عوام کی بہتری کے لیے خرچ کی گئی رقم کے پیچھے بھی ان سیاسی رہنماؤں کی ناجائز کمائی میں اضافہ کرنا مقصد ہوتا ہے، جنہوں نے ہمیشہ اقتدار کی ہوس میں مزے لیے اور لوٹ کھسوٹ کے بعد چلتے بنے۔ 3 دفعہ وزیر اعظم، 2 دفعہ وزیر اعلیٰ بننے کے باوجود اس ملک کی محرومیوں کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہراؤ۔ بہرحال یہ ایک لمبی کہانی ہے جو میں آپ کو آہستہ آہستہ قسطوں میں سناتا رہوں گا تاکہ ان کا جھوٹ آپ کے ذہنوں میں کوئی جگہ نہ بنا سکے۔ اس وقت گرما گرم خبر یہ ہے کہ جہانگیر خان ترین نے الزام لگایا کہ منصوبے کے تحت چیزیں لیک کی جاتی ہیں، 2 دن کے بعد کچھ ہونا ہوتا ہے، اسے لیک کر کے میڈیا کو دے دیا جاتا ہے، اور تینوں مقدمات میں چینی کی قیمت بڑھنے کا کوئی تعلق نہیں۔ 6 سے 10 سال پہلی کمپنی کے فیصلوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اور ان فیصلوں کو چیلنج کرنا ایف آئی اے کا کام نہیں ہے، جان بوجھ کر ایف آئی اے کو کیس دیا گیا، منی لانڈرنگ کا ایک لفظ ڈال کر اس کو کرمنل کیس میں کنورٹ کر دیا گیا۔ ہم عدالت میں اپنی صفائی پیش کریں گے، ہم عدالت میں پیش ہوں گے، پوری طرح مقابلہ کریں گے، اور جہانگیر ترین کو اس ساری گفتگو کا مقصد تو یہ ہے کہ حکومتی ادارے ایف آئی اے کو کیس دینے کا مقصد انہیں سیاسی طور پہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور یہ سب کچھ حکومت کر رہی ہے۔ اب یہ بات سوچنے کی حکومت ایسا کیوں کر رہی ہے، اور وہ بھی اس شخص کے خلاف جس نے عمران خان کی حکومت بنانے کے لیے اتنی تک و دو کی، جوڑ توڑ کیا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھایا، پنجاب کی حکومت بنوانے، آزاد امیدواروں کو گھیرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ جبکہ عمران خان کی کابینہ میں ابھی بھی ایسے وزیر ہیں جن کا نام چینی اسکینڈل میں آ رہا ہے، لیکن ان کو اس سے بری و ذمہ قرار دے دیا گیا۔ اس حوالے سے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ مالدار لوگوں پہ کرپشن کا الزام لگانا آسان ہوتا ہے، اور عمران خان نے اپنی پارٹی کو 2 مالداروں یعنی علیم خان اور جہانگیر ترین کو کی اس لیے قربانی دی کہ یہ نیریٹو بلڈ کیا جا سکے کہ احتساب سب کا ہوگا، اور اس حوالے سے عمران خان کو یقین دلوایا گیا کہ ان کے حوالے سے دال میں کچھ نہ کچھ کالا ہے۔ علیم خان تو یہ امتحان پاس کر چکے ہیں، جبکہ جہانگیر خان ترین کا بھی مرحلہ وار امتحان جاری ہے۔ جہانگیر ترین کے بیان کے بعد مشیر احتساب اور داخلہ شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ شوگر انکوائری کمیشن کی رپورٹ مئی 2020 میں آئی تھی۔ رپورٹ میں منی لانڈرنگ اور دیگر معاملات سامنے آئے، اور جہانگیر ترین کو اگر کچھ خدشات ہیں کہ شاید ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ وفاقی حکومت نے شوگر کمیشن کی رپورٹ پہ کارروائی کی منظوری دی تھی، منسٹری آف انڈسٹریز کو کارروائی تخفیض کر دی گئی، اور احتساب کا کام آسان نہیں، اسی لیے آپ اس میں دوست نہیں بنا سکتے۔ کمیشن کی رپورٹ پہ کارروائی کو اسلام آباد، لاہور اور سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا، تینوں جگہوں سے قرار پایا کہ یہ کارروائی قانون کے مطابق ہے۔ بہرحال اس بات کا فیصلہ تو آنے والا وقت کرے گا کہ عمران خان کو اپنے سب سے بااعتماد ساتھی کو احتساب کی دلدل میں دھکیلنے کا فائدہ ہوتا ہے یا نقصان۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ شوگر اسکینڈل میں جہانگیر خان ترین باعزت بری ہو جائیں گے، لیکن اس وقت تک میڈیا پہ ان کی عزت تار تار ہو چکی ہوگی، اور وہ پوری دنیا کے سامنے ان کو ایک کرپٹ آدمی کے طور پہ ذہن نشین جو ہے کافی لوگ کروا چکے ہوں گے۔ اس چینل کو دیکھتے رہیے، سبسکرائب کریے، بیل آئیکن کو پریس کریے۔ اللہ حافظ۔